اگر دیکھا جائے تو ماضی میں آپ کی جماعت اور پی ڈی ایم مشترکہ طور پر پارلیمنٹ سے استعفے دینے کی حامی تھی، لیکن اب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ رکنیت کو طاقت بنا کر ہم اسمبلی میں مقابلہ کریں گے۔ اس پر حکومتی اراکین یہ رائے رکھتے ہیں کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں سسٹم میں شامل ہو کر اپنی رائے تبدیل کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رانا صاحب، یاسر صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا موقف اگر آپ واقعی سننا چاہتے ہیں تو 25/18 کے الیکشن فوراً اس کے بعد 48 گھنٹے کے اندر سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف سامنے آیا کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، ناجائز ہے، کیونکہ جو حکومت یا جو پارٹی آئی وہ داندھی کے نتیجے میں آئی، جو حکومت بنے گی وہ بھی داندھی کے نتیجے میں بنے گی، ایک مسلط کردہ حکومت ہوگی۔ آگے یہ ناجائز بھی ہے اور اس کی نااہل اور نالائقی بھی آج 4 سال کے بعد وہ بھی ثابت ہو گئی۔ لیکن دیگر اپوزیشن جماعتوں کی اصرار کی وجہ سے ہم نے پارلیمنٹ کا رخ کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ موقع پہ موقع، قدم بقدم ہم نے ہمیشہ حکومتی پالیسیوں کی مخالفت کی، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی، پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے بھی، اور اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اپنی تنہائی کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق ملین مارچ بھی کیے۔ اب آئیے اس بات پر کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف تبدیل ہو چکا ہے، کوئی تبدیل نہیں ہوا ہے، پتہ وہی ہے۔ ہم جب استعفے دے رہے تھے پارلیمنٹ سے، ہم نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن پارٹیوں کی اکثریت کی، اپنی اپوزیشن جماعتوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم اندر گئے۔ جب ہم ابتدا میں استعفے دے رہے تھے اس وقت ہمیں یقین تھا کہ ہم اس حکومت کو رخصت کر سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی وجہ سے انہوں نے استعفے دینے سے گریز کیا، لہٰذا ہم نے کہا کہ ابھی اگر ہم استعفیٰ دیں گے ہمارا یہ ہتھیار فضول جائے گا، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکے گا۔ آج وہی استعفوں کا جو پتہ ہے، وہ تاش ہے، اس کا نہ استعمال کرنا اس حکومت کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑا مؤثر ہتھیار ہوگا، کیونکہ اب موقع اس بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کا تختہ ہم الٹا دیں، تو لہٰذا مولانا صاحب نے اس کو اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ نے بڑی بات کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ ان کا تختہ الٹ دیں، تو کیا آپ کو کوئی اشارہ ملا ہے، کوئی یقین دہانی ہوئی ہے، کسی سے رابطہ ہوا ہے، ارکان اسمبلی آپ کے ساتھ ہے، کسی طرف اشارہ کیا ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، یاسر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پارٹی کے اندر بھی تقریباً 20 یا 25 ایسے ایم این ایز اراکین اسمبلی ہے کہ وہ مختلف جماعتوں سے رابطے میں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اس کے مختلف ایم این ایز ہیں، ہمارے پارٹیوں کی قیادت سے رابطے میں ہیں، اور پنجاب میں آپ کے بھی علم ہے مختلف سے ان کے پارٹی کے ایم این ایز ہے، الیکٹیبلز ہے، آزاد اراکین ہے، اور ان کی آلائی اور ان کی اتحادی کا رویہ اور ان کا کردار وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ اس قسم کے اعتماد بھی نہیں ہے ان کا اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ابتدا میں تھا۔ اس تمام صورتحال کو دیکھ کر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی پارٹی کے اندر ایک اور پارٹی بنی؟ کیا جہانگیر ترین آپ کے سامنے نہیں ہے؟ وہ کون تھا اور کون ہے؟ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بشمول ان کے الائی وہ اسی حکومت کے خلاف آگے بڑھے۔ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں، پھر ہم اپوزیشن ہوتے ہوئے ہم عمران خان کو پھر سہارا دیں گے، ہم ان کی بیساکھی بنیں گے؟ 3.5 سال ہو گئے آپ انہی پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں، اپنی قوت کا استعمال کب کریں گے؟ دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہی موقف اپنایا تھا جب وہ علیحدہ ہوئی تھی پی ڈی ایم سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی تقلید کریں گی یا پھر پی پی کو اپنی تقلید پہ مائل کریں گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم کسی بیساکھی کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ کے سوال کے پہلے حصے کی بات جواب میں دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اکثریت حکومت اور حکومتی اتحادی پارٹیوں کا ہے۔ ایک بل کو منظور کرنے کے لیے، جیسے آپ کو یاد ہے، انتخابی اصلاحات اور اے وی ایم کا اور اوسیس کو حق دینے کا، ووٹ کا، فون کال اور ڈنڈے کے بل پر ان کو ووٹ ملا، لہٰذا ہم ان بیساکھیوں پہ بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں اور ان کی الائی پر بھی۔ البتہ الائی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ گلی اور کوچوں میں آپ ووٹر کے پاس جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے، وہ آپ کا استقبال ٹماٹر، انڈوں اور پتھر سے کریں گے، لہٰذا اس دن سے اجتناب کرے، اس دن سے بچیے۔ عوام غصے میں، عوام کو دربدر کیا گیا، عوام رول رہی ہے، عوام چیخ رہی ہے، اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی موقف کی بات ہے، اس وقت
موقف یہی تھا، اکثریت کا فیصلہ یہی تھا کہ استعفے دینے میں اس حکومت کو، اس رجیم کو ہم رخصت کر سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی مجبوری کی بنیاد پر ساتھ نہیں دیا۔ تو جب ساتھ نہیں دیا اس وقت موقع اسی کا تھا کہ ہم استعفا دیں۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ استعفا دینے میں ہم وہ مقصد اچیو نہیں کر سکتے جو ہم آج سے 10 مہینے پہلے کر سکتے تھے، اب صورتحال یہ بنی کہ تاش وہی ہے، لیکن موقع استعمال کب کا ہوگا یہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتیں اس صورت میں فیصلہ کرے گی جس کے نتیجے میں حکومت کا خاتمہ ہو سکے، اسی ووٹ کی طاقت سے، پیپلز پارٹی کا اور آپ کا موقف استعفوں پر ایک ہی جیسا ہو گیا، 10 ماہ پہلے چینج تھا، تو کیا اب آپ پیپلز پارٹی کو دعوت دیں گے پی ڈی ایم میں واپس آنے کی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ ٹیلی فون کالز اور ڈنڈا، یہ 2 لفظ تھے کہ جس کی بنا پر اتحادی ساتھ چلے گئے اور سارا کچھ ہو گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ٹیلی فون کالز اب بند ہو گئی ہیں؟ جہاں تک پیپلز پارٹی کو دعوت دینے کی بات ہے، ہمارے دروازے، پی ڈی ایم کے دروازے پیپلز پارٹی کے لیے کھلے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی آنا چاہتی ہے پی ڈی ایم کا حصہ بننے کے لیے تو وہ ایک وضاحت ہم نے مانگی تھی، یہ پی ڈی ایم کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر پارٹیاں فیصلہ کرے گی کہ اس بارے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا بات ہوگی، لہٰذا قیادت پی ڈی ایم کی جو بھی فیصلہ کرے گی، پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کا حصہ بننے کے لیے میرے خیال میں فیصلہ وہ کریں گے، کیونکہ تمام جو پوائنٹس ہے جو حکومت کے خلاف کامن پوائنٹس، آئین کی عملداری ہو، پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو، جیلی مینڈیٹ ہو، ان تمام امور میں ہمارا موقف اور پیپلز پارٹی کا ایک ہی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں تمام پارٹیاں ان کے خلاف لڑ رہی ہے، لہٰذا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ ہمارا حصہ بنے۔ تو کیا ہم سمجھیں کہ آئندہ جو اجلاس ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں رائے جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل ہوگی؟ نہیں، یہ بالکل ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی نے رجوع ہی نہیں کیا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی رجوع کرے گی پی ڈی ایم کو، پھر یہ ہو سکتی ہے اس پر بات کہ پیپلز پارٹی نے واپس آنے کے لیے رجوع کیا ہے، اب کیا ہونی چاہیے، تو اس لیے پھر اس وقت بات ہو سکتی ہے، وقت سے پہلے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اب صاحب شہباز شریف کی قیادت میں پارلیمنٹ کے اندر تو سب ایک ہے، پارلیمنٹ کے باہر مولانا صاحب کی قیادت ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی شامل نہیں، تو پھر متحدہ اپوزیشن جو ہے اس کو صرف ہم پارلیمنٹ کے اندر ہی دیکھیں، پارلیمنٹ کے باہر نہیں؟ دیکھیے، یہ بات آپ کسی ہونا تو یہی چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر متحدہ اپوزیشن جو یکجہتی، جو اتحاد، جو وحدت کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ پارلیمنٹ سے باہر بھی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ 20 ستمبر 2020 کے نتیجے میں پی ڈی ایم بنی، پیپلز پارٹی اور این ای پی ڈی ایم کا حصہ رہی، ہونا یہ چاہیے کہ وہ باہر بھی آج تک پی ڈی ایم کا حصہ بنتی رہی، لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہوا، وہ دونوں پارٹیاں پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے الگ ہو گئی،